لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 28 ہے. درس کی ابتدا سے پہلے تمام خواہران کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنا ہے جو میں مسلسل درس میں بیان کرتی آ رہی ہوں کہ زہرا کلاسز کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک کی جو اسپیشل کلاسز چل رہی ہیں، اس کا درس الحمدللہ ہر روز آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور انہی درس سے 5 سوالات پوچھے جا رہے ہیں. آپ ان سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کریں. اور میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت سیدہ سبیکہ رضوی صاحبہ مقیم بمبئی کا کہ جنہوں نے درس سے بہترین سوالات نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی تمام مشکلات کو دور کرے، ان کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہر اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اجر کثیر عنایت کرے انشاءاللہ. اور میں سب خواہران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے میرا ساتھ دیا جو ہم آج اس منزل پر آ گئے. اللہ تعالیٰ سے آپ سب خواہران کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آپ سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. درس کے جانب آتے ہیں. آج ہم جس سورہ مبارکہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغين من جوع وجوه يومئذ ناعمة للسائل راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة والنمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ غاشیہ قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 36 آیتیں ہیں. اس میں 26 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. یعنی سورہ غاشیہ قرآن کریم کا 88واں سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 26 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے.
سورہ غاشیہ کی فضیلت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا حساب اور کتاب آسان کر دے گا۔ اس سورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا حساب اور کتاب آسان کرے گا۔ جو سب سے مشکل کام ہے پروردگار عالم اس کام کو آسان کرے گا۔ تو کوشش کرنا ہے کہ سورہ غاشیہ کی تلاوت کی جائے انشاءاللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ کی قراءت واجب و مستحب نمازوں میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا اور قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچاتا ہے۔ یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت اگر کوئی اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا اور قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچائے گا۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو اللہ کے سائے رحمت میں رہیں گے اور قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ سورہ غاشیہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حل آتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات معلوم ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور بہت سے چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا سوائے خاردار جھاڑی کے نہ ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹائی پیدا کر سکے اور نہ بھوک کے کام آ سکے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت اور ریاضت سے خوش۔ فی جنات عالیہ، بلند ترین جنت میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی لغو آواز نہ سنائی دے۔ فیہا عین جاریہ، وہاں چشمے جاری ہوں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے درخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور اطراف میں رکھے ہوئے پیالے ہوں گے۔ والنمارق مصفوفہ، اور قطار سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، اور قطار سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے۔ والزرابی مبثوثہ، اور بچھی ہوئی بہترین مسند ہوگی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرح نہیں دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کو کس طرح نصب کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لہٰذا تم نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ لست علیہم بمسیطر، اور تم ان پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ الا من تولی وکفر، مگر جو منہ پھیر لیں اور کافر ہو جائیں۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر،
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو خدا اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر ہماری ہی طرف ان سب کی بازگشت ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور ہمارے ہی ذمے ان سب کا حساب ہے۔ اللہ نے روز قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات معلوم نہیں ہے؟ اور بہت سے چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے، یعنی یقیناً جب روز قیامت آئے گی تو بہت سارے چہرے جو ہیں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ محنت کرنے والے تھکے ہوئے اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی کھانا سوائے خاردار جھاڑی کے نہ ہوگا، جو نہ موٹائی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ بھوک کے کام آ سکتے ہیں۔ پھر کچھ چہرے اور ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اپنی محنت و ریاضت سے خوش ہوں گے، بلند ترین جنت میں ہوں گے، جہاں کوئی لغو آواز نہ سنائی دے گی، وہاں چشمے جاری ہوں گے، اور وہاں اونچے اونچے درخت ہوں گے، اور اطراف میں رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، قطاریں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، اور بچھی ہوئی بہترین مسند ہوگی۔ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑ کو کس طرح نصب کیا گیا ہے، اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے؟ لہٰذا تم نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور تم ان پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو، مگر جو منہ پھیر لے اور کافر ہو جائیں تو خدا اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر ہماری ہی طرف ان سب کی بازگشت ہے، اور ہمارے ہی ذمہ ان سب کا حساب اور کتاب ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کی خلقت کا مقصد اور حساب اور کتاب، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اور جہنم کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی راہ ہدایت پر آ گیا، صراط مستقیم پر آ گیا، تو اس کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جنت میں بلند مقام ہوگا، لیکن یہ سب کے اس وقت ملے گا جب انسان یقیناً باتقویٰ ہو جائے، انسان متقی ہو جائے، انسان پرہیزگار ہو جائے، اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت پر وقف کر دے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرے، صاحب ایمان ہو، صاحب تقویٰ ہو۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ جنت میں قطاروں سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، بچھی ہوئی بہترین مسند ہوگی، اور پھر اللہ آسمان پھر فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آسمان کو کس طرح بلند کیا ہے، ہم نے پہاڑ کو کس طرح نصب کیا ہے، اور ہم نے زمین کو کس طرح بچھا دیا ہے۔ اور اگر تم نصیحت، نبی سے فرمائے تم نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور تم ان پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو، مگر جو منہ پھیر لے اور کافر ہو جائے تو خدا اسے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور پھر ہماری ہی طرف ان سب کی بازگشت ہے، یقیناً ہم آئے خدا کے جانب سے ہیں، پلٹ کے ہمیں خدا کی جانب جانا ہے، اور ہمارے حساب اور کتاب کا ذمہ دار پروردگار عالم ہے۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اللہ اس نیکی کا اجر انسان کو ضرور دے گا، لیکن اگر انسان نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس برائی کی سزا اس انسان کو ضرور ملے گی۔ تو کوشش کرنا ہے، چونکہ ماہ رمضان المبارک کا اختتام ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے جائیے گا تمام ناظرین اور تمام خواہران کی پروردگار عالم جنت کی تمام نعمتوں سے ہم سب کو استفادہ، تمام نعمت جنت کی ہم سب کے لیے اللہ رکھے، کیونکہ اللہ نے جنت کی نعمت کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ دعا کرتے رہیے گا کہ پروردگار عالم ان تمام جنت کی نعمتوں کو ہم سب کے لیے نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے۔ ہمارے کردار، ہمارے رفتار، ہماری گفتار، ہمارے لب و لہجے سب تبدیل ہو جائیں ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں، اور اللہ ہم سب کو جنت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 28ویں دن کا ثواب، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے 28ویں دن تمہارے لیے جنت الخلد میں 1,00,000 نور کے شہر دے گا، اور جنت الماوا میں 1,00,000 چاندی کے محل دے گا، اور جنت الفردوس میں 1,00,000 شہر، اور ہر شہر میں 1,000 کمرے، اور جنت الجلال میں 1,00,000 مشک کے ممبر، اور ممبر کے اندر 1000
1000 گھر زعفران کے ہوں گے، اور ہر گھر میں 1000 درے اور یاقوت کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک بیوی جو کہ حور العین ہوگی بیٹھی ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے آج کے دن کا، ثواب کتنا عظیم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے 28ویں دن خداوند عالم تمہیں جنت الخلد میں 1,00,000 نور کے شہر دے گا۔ خالی آپ امیجن کریے تو یقین جانیے کہ پھر دل تڑپ جائے گا کہ یقیناً پروردگار عالم یہ تمام نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جب روزے اور اعمال قبول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ نعمتیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں گی۔ جنت الخلد میں 1,00,000 نور کے شہر دے گا، اور جنت الماوا میں 1,00,000 چاندی کے محل دے گا، اور جنت الفردوس میں 1,00,000 شہر دے گا، اور ہر شہر میں 1000 کمرے، اور جنت الجلال میں 1,00,000 مشک کے ممبر، اور ممبر کے اندر 1000 گھر زعفران کے ہوں گے، اور ہر گھر میں 1000 درے اور یاقوت کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک بیوی جو کہ حور العین ہوگی بیٹھی ہوگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت یہ تمام نعمتیں ہم سب روزے دار کو نصیب فرمائے، اور ہم سب روزے دار کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے تمام اعمال کو، روزے، نماز کو، زکوٰۃ کو، خمس کو، عبادت کو، واجبات کو، مستحبات کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 28ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل وأکرمنی فیہ بإحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الإلہ الملہین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اللہ اس مہینے کے نوافل اور مستحبات سے میرا حصہ بڑھا دے، اور اس میں میرے التجاؤں کی قبولیت سے مجھے عزت دے، راستوں کے درمیان میرا راستہ اپنے حضور قریب فرما، اے وہ جس کو اصرار کرنے والوں کا اصرار غافل نہیں کرتا ہے۔ یعنی آج ہم پروردگار عالم سے اتنی اہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس مہینے کے نوافل اور مستحبات سے میرا حصہ بڑھا دے۔ یعنی اس مہینے، اس بابرکت مہینے میں جتنے ہم نے نوافل اور مستحبات ادا کیے ہیں اس میں میرا حصہ بڑھا دے، اور اس میں میرے التجاؤں کی قبولیت سے مجھے عزت دے۔ جو التجا، جو استغاثت، جو دعا، جو مناجات ہم نے تیری بارگاہ میں کی ہے اسے قبولیت سے کر اور قبول فرما، اور مجھے قبولیت کے ذریعے سے مجھے عزت دے، راستوں کے درمیان میرا راستہ اپنے حضور قریب فرما۔ یعنی جو میرا راستہ ہے، راستوں کے درمیان جو میرا راستہ ہے تو پروردگار عالم تو اپنے حضور کے قریب فرما، اے وہ جس کو اصرار کرنے والوں کا اصرار یعنی دوسروں سے غافل نہیں کرتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کے صدقے میں ہم سب کے نوافل، ہم سب کے مستحبات کو اللہ اس میں حصہ بڑھا کر کے اجر عطا کرے، اور ہم سب کی التجاؤں کو، دعاؤں کو قبولیت سے پروردگار عالم ہم سب کو عزت دے، اور راستوں کے درمیان ہم سب کا راستہ اپنے حضور قریب فرما دے۔ یقیناً پروردگار عالم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں، ہم سب کے التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ و فطرہ کے متفرق مسائل۔ کل بھی ہم نے زکوٰۃ و فطرہ کے مسائل بیان کیے تھے، اور آج پھر اس کے کچھ متفرق مسائل ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2033، ضروری ہے کہ انسان فطرہ قربت کے قصد سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دے، اور اسے دیتے وقت فطرے کی نیت کرے۔
یعنی فطرہ دیتے وقت قصد و قربت یقیناً پروردگار عالم کے لیے رہے، یعنی قربتاً علی اللہ۔ مسئلہ نمبر 2034، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک سے پہلے فطرہ دے دے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں فطرہ نہ دے۔ البتہ اگر ماہ رمضان المبارک سے پہلے کسی فقیر کو قرضہ دے اور جب فطرہ اس پر واجب ہو جائے قرضے کو فطرے میں شمار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک سے پہلے فطرہ دے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی فطرہ نہ دے، فطرہ شب عید الفطر یا روز عید ظہر سے پہلے ادا کرے۔ ہاں، اگر رمضان المبارک میں کسی فقیر کو قرضہ دے اور جب فطرہ اس پر واجب ہو جائے تو قرضے کو فطرے میں شمار کر لے، یعنی اس وقت یہ کر سکتا ہے، کسی فقیر کو قرضہ دیا اور جب فطرہ اس پر واجب ہو گیا تو اسی قرضے کو فطرے میں شمار کر لے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بار اور ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک سے پہلے فطرہ دے دے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی فطرہ نہ دے۔ البتہ اگر ماہ رمضان المبارک سے پہلے کسی فقیر کو قرضہ دے اور جب فطرہ اس پر واجب ہو جائے قرضے کو فطرے میں شمار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نے فقیر کو قرضہ دیا ہے اور جب فطرہ اس پر واجب ہو جائے تو قرضے کو فطرے میں شمار کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2035، گیہوں یا کوئی دوسری چیز جو فطرے کے طور پر دی جائے ضروری ہے کہ اس میں کوئی اور جنس یا مٹی نہ ملی ہو، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہو اور خالص مال اقصا یعنی 3 کلو تک پہنچ جائے تو ملی ہوئی چیز جدا کیے بغیر استعمال کے قابل ہو یا جدا کرنے پر حد سے زیادہ زحمت نہ ہو تو جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اتنی کم ہو کہ قابل توجہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی گیہوں یا اس جیسی کوئی اور چیز فطرے کے طور پر نکال رہا ہے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ اس گیہوں میں یا اس چاول میں کوئی ایسی چیزیں اور تو نہیں ملی ہے جو اسے خالص سے ضائع کر رہی ہے، یعنی ہم اسے خالص شمار نہیں کر سکتے، مثلاً اس میں کنکر ہو یا مٹی ہو یا پتھر ملا ہو تو اسے پہلے پتھر سے جدا کریں، یا اگر اس حد تک ہے کہ اس میں کوئی زحمت نہیں ہے یا جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اتنی کم ہے کہ قابل توجہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2036، اگر کوئی شخص عیبدار چیز فطرے کے طور پر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2037، جس شخص کی کئی اشخاص کا فطرہ دینا ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارا فطرہ ایک ہی جنس سے دے، مثلاً اگر بعض افراد کا فطرہ گیہوں ہے اور بعض دوسرے کا جو سے تو جو کافی ہے وہ دے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر کئی شخص کا فطرہ دینا اس کے لیے ضروری ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سارا فطرہ ایک جیسا ہو، مثلاً اگر کوئی گیہوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ گیہوں کی صورت میں نکالے گا، اور اگر کوئی جو کھاتا ہوگا تو وہ جو کی صورت میں نکالنا کافی ہے۔ ان جیسے جس شخص کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارا فطرہ ایک ہی جنس سے دے، مثلاً اگر بعض افراد کا فطرہ گیہوں سے ہے اور بعض دوسروں کا جو سے دے تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 2038، عید کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتیاط واجب کی بنا پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز عید نہ پڑھے تو فطرے کی ادائیگی میں ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتیاط واجب کی بنا پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا بھی ہے جو نماز عید نہیں پڑھے تو فطرے کی ادائیگی میں ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2040، اگر کوئی شخص روز عید ظہر تک فطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کرے تو اس کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر فطرہ دے۔ ماہ رمضان المبارک کے 28ویں دن کی نماز علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ان خصوصی نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ شب 28 6 رکعت نماز ہے، ہر
رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، 100 مرتبہ سورہ توحید، 100 مرتبہ سورہ کوثر ملک پڑھے، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو واجبات ادا کرنے، تمام محرمات سے بچنے کی توفیق عطا کرے، علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خصوصی دعا مولانا کرار خان غدیری کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، انہیں اجر کثیر عنایت کرے، تمام مشکلات کو دور کرے، تمام پریشانیوں کو دور کرے، صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے، انشاءاللہ الہی آمین ثم آمین۔